الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وَإِذِ ابْتَلَى اور یاد کریے اس وقت کو جب کہ امتحان لیا ابراہیم کا ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پھر انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھلایا قال اللہ نے فرمایا انی جاعلک میں تجھ کو بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے اماماً مقتدا قال حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی یعنی امام بنائیے قال اللہ نے فرمایا لا ینال نہیں حاصل ہوگا عہدی میرا عہد الظالمین ظالمین کو۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ اس آیت کے سلسلے میں گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک بات تو یہ رکھی تھی کہ اس آیت میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، تو یہاں پر میں نے بات کہی تھی کہ عام طور پر امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ سامنے والے کے بارے میں پتہ چلے کہ اس میں کتنا کمال اور کیا قابلیت اور کیا خوبی چھپی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے، یہ ہر چیز سے واقف ہے، تو پھر اللہ کے امتحان لینے کا مطلب کیا؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ کبھی کبھی امتحان لینے کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے میں جو خوبی ہوتی ہے وہ امتحان لینے والا تو جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اس کی خوبی اور اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان تھا وہ ان کی تربیت کے لیے تھا، تو گویا کہ تربیت مقصود تھی اس لیے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اور جن باتوں میں امتحان لیا گیا اس سلسلے میں مفسرین کے قول مختلف تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ 30 صفات کا جو ان کو حکم کیا گیا اس میں پورے کے پورے اترے۔ اس میں سے 10 صفات سورۃ التوبہ کے اندر التائبون العابدون میں بیان کی ہے، اور دوسری 10 صفات سورۃ المؤمنون میں ہیں، یعنی جہاں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، تو 10 صفات اس میں ہیں، اور 10 صفات سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے میں جب پارہ شروع ہوتا ہے تو آدھے پیج کے بعد ان المسلمین والمسلمات والی آیت آتی ہے، تو 10 صفات اس میں ہیں۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 30 صفات کے اندر پورے کے پورے طور پر کامل طور پر اترے۔ ایک قول تو یہ تھا کہ جن باتوں میں امتحان لیا گیا اس سے کیا مراد ہے، دوسرا قول یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا وہ آزمائشی واقعات مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا واقعہ
کہ اپنے قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کا خاندان اور جو حکومت قائم تھی وہ پوری کی پوری حکومت کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو ایسے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، نتیجے میں حالات آئے، اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد دوسری آزمائش آئی کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیا جائے، ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کے اندر درمیان میں ایک ظالم بادشاہ سے پالا پڑا، جو ظالم بادشاہ حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو ایک دوسری آزمائش یہ بھی تھی۔ تیسری آزمائش کہ پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ حضرت ہاجرہ، جن سے بعد میں نکاح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو غیر ذی زرع وادی کے اندر، یعنی بے آب و گیاہ زمین کے اندر، یعنی مکۃ المکرمہ کے اندر، جو اس وقت تک کچھ بھی آبادی نہیں تھی، اس جگہ کے اوپر جا کر چھوڑ کر خود واپس ہو جاؤ، بس بیوی رہے گی اور بچہ رہے گا، باقی کوئی بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کے مطابق جہاں مکہ کی آبادی ہے، بیت اللہ ہے، اس جگہ پر چھوڑا اور چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کیا، اور پورا واقعہ جو تفصیلی قرآن کے اندر بھی آتا ہے اور دیگر جگہوں پہ موجود ہے۔ تو ایک آزمائش تو یہ بھی آئی، اور ابھی تو یہ آزمائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے کے قابل ہو گئے تو پھر ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ مستقل آزمائش تھی۔ تو مختلف آزمائشوں کے اندر اللہ نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ کیا نکلا نتیجہ؟ کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ہر حکم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% اللہ کی طرف سے لیے جانے والے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، اور 100% کامیاب ہوئے۔ یعنی کوئی بھی ایک حکم بھی ایسا نہیں تھا کہ زندگی کے اندر کبھی آگے پیچھے ہو گئے۔ ہر حکم کو کامل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا اور پورا کیا۔ جب ان سارے احکامات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر، کامل طور پر ادا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن نے کہا ہے کہ اس کو پورا کر کے دکھلایا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ جب اللہ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور گفٹ اور انعام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی جماعت کا مقتدا اور پیشوا بنایا۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ امام مطلب مقتدا اور پیشوا بنایا۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے قول میں، جس کے فعل کے اندر لوگ اس کی اقتدا کرے، اس کا اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ تو کب لوگ پیروی کریں گے؟ کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ کامل طور پر تربیت والا ہو، اور اس کی مکمل تربیت ہو چکی ہو، تو پھر اس کی لوگ اقتدا کریں گے، لوگ اس کی باتوں کو بھی قبول کریں گے، لوگ اس کے کاموں کو بھی قبول کریں گے، اور لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے کامل طور پر اللہ کے حکموں میں اترے کہ اللہ نے بطور انعام کے ان کو ایک بہت بڑے گروہ کا امام اور مقتدا اور پیشوا بنایا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی بیان فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے ان کو امام بنایا۔ ان کو کیسا امام بنایا؟ کہ اس طریقے سے امام بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کا راستہ دکھلاتے تھے۔ کب بنایا؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور کب بنایا؟ جب کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو 30 صفات پہلے بیان کیے، وہی 30 صفات کا خلاصہ 2 صفت ہے، کہ امام اور پیشوا بننے کی صلاحیت کس میں ہے؟ کہ امام اور پیشوا بننے کی صلاحیت اس آدمی کے اندر ہے کہ جس آدمی کے اندر اخلاق کے اعتبار سے اس طریقے سے کمال ہو کہ صبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اخلاق اس کے کامل ہو،
اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کے ذریعے سے گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے عقائد مضبوط ہو، جس کے اندر یقین مضبوط ہو، تو جس کا یقین مضبوط ہوگا، جس کی زندگی میں صبر ہوگا، اللہ اس کو امام اور مقتدیٰ گویا کہ لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں۔ یہ 30 صفتوں کا خلاصہ ہے، 2 صفتیں کہ 30 صفتوں کو اگر سمجھنا ہو تو کہ 2 صفتوں کے اندر 30 صفات آ جاتی ہے، جو سورۃ التوبہ میں ہے، سورۃ المؤمنون میں ہے اور سورۃ الاحزاب میں ہے۔ یہ 2 صفت کے اندر اللہ نے ساری بات بیان کر دی۔ تو انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے آپ کو پھر یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا کہ امامت کا عہدہ ملا، پیشوا ملا، تو فوراً یعنی کہ یہ انعام ملا، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی ذریت کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اور میری اولاد کو بھی یہ عہدہ عطا فرما، یعنی میری اولاد میں بھی امامت والا منصب جاری فرما۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرے۔ یہ آیت سبق دیتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے خیر کی دعا اور بھلائی کی دعا اور نیک صالح ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ اپنی اولادوں کی نہ تربیت کرتے ہیں نہ ان کے لیے کبھی دعا کرتے ہیں، یعنی ہم تو دونوں اعتبار سے خالی ہو چکے ہیں۔ نہ اولاد کی تربیت کی فکریں ہیں ہم کو کہ نیک صالح بنے، جو اس کے لیے ظاہری اسباب اپنانے چاہیے، جو اس کے صحیح یعنی کہ صالح بننے کے متعلق جو فکریں کرنے چاہیے، جو کام بطور اسباب کے اپنائے جاتے ہیں، کہ نہ ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ کبھی ہم کو یاد آتا ہے کہ ہم دعائیں بھی ان کے لیے کبھی دعائیں خیر بھی کریں۔ کہ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم تو اپنے لیے بھی دعا کرنے کا وقت نہیں رہا ہمارے پاس، تو ہمارے پاس تو اپنے لیے بھی دعا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ بائی چانس کبھی کبھی ہاتھ اٹھ گیا تو بائی چانس، جبکہ یہ دعائیں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر اولاد کے لیے دعا سکھائی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھیے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے یعنی کہ میری ذریت میں سے، میرے اہل خانہ میں سے لوگوں کو اس طریقے سے بنا کہ وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ فیکٹریوں کی مالک ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نہیں؟ بہت بڑا کاروبار سنبھالے گی تو یعنی کہ وہ اپنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نہیں۔ قرۃ اعین کا مطلب یہ ہے کہ نیک صالح ہوگی وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کاروبار والی، بزنس والی، پراپرٹی والی، کمپنی والی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، بلکہ بہت سی مرتبہ تو ایسی اولادیں ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں اگر تربیت نہیں ہوتی۔ یہی اولادیں ماں باپ کو دھکے مارتی ہیں، اور یہ قرآن سکھا رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اور کیسی تربیت فرما؟ اے اللہ ہماری تربیت ایسی فرما کہ ہم کو بھی متقیوں کے گروہ کا پیشوا اور امام بنا۔ قرآن نے سکھایا ہے کہ بڑی زبردست جامع دعا ہے۔ اس دعا کو اگر کوئی اپنے معمولات میں لے لے کہ کم سے کم چلتے پھرتے جب بھی اپنے اولاد کے اوپر نظر پڑے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، جیسے ہی اپنے بچوں پر نظر پڑے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، بس ان کو دیکھ کر اللہ کے سامنے اپنے دل کے مراد کو رکھ لیجئے، اے اللہ میں اس کے لیے تیرے سامنے مانگتا ہوں۔ کم سے کم اتنا، یہ ہماری اولاد دینی اعتبار سے اللہ ان کو چمکا کر اٹھائے گا، لیکن یہ تصور نہیں، اصل میں یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں رہی نہیں میرے بھائی۔ آج یہ چیزوں سے ہمارے دل ہٹ گئے۔ دیکھو ہمارے بچے اگر کمائیں گے نہیں، کاروبار نہیں کریں گے، ہاں، یا اس طریقے سے کوئی دنیاوی اعتبار سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو ہم پورے گاؤں کے اندر شکایت بھی کریں گے، لوگوں سے صلاح لیں گے، مشورے لیں گے، یار میرا بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی راستہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے جا کر ہم پوچھیں گے۔
کہاں کہاں در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اس کو کیا بنائیں گے، کیسے آگے بڑھائیں گے، کس طریقے سے کون سی فیلڈ میں ڈالنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہم۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا تو ہم کو ایک چند سیکنڈ کی دعا یہ ہے نا، چند سیکنڈ کی دعا ہے، منٹ بھی نہیں لگتی، ہم پڑھ کر حساب لگا دے، گھڑی کے کانٹے کی طرف دیکھ لے وے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما کے پڑھنے میں وقت کتنا گیا، صرف اپنے دل کی تمنا کو رب کے سامنے یہ دعا پڑھ کر رکھ لینا ہے، بینیفٹ کتنا بڑا ہوگا۔ اولاد ایسی بنے گی کہ جب ہم مر کر جائیں گے تو اس وقت ہمیں مرنے کی خوشی ہوگی، مرنے کا غم نہیں ہوگا۔ ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں۔ ابھی بیچ کے اندر کوئی نیک عورت کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ دیکھو آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اگر صحیح چیزیں ہو تو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، تو اس کا بچہ حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس عورت کو پوچھا گیا کیا تمنا ہے، کہ اب ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہے، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں رب کو جا کر کہوں گی اے اللہ ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا کر میں آئی ہوں جو میرے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ کیا ہم نے اپنی ایک اولاد کو ایسا بنایا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب میں نے میرے اولاد میں سے ایک کو تو ایسا بنایا ہے کہ جو جو تیرے قرآن کو سمجھنے والی ہے، پڑھنے والی ہے نا، قرآن کی خدمت کرنے والی، ایک کو بھی بنایا۔ ہم کتنے پیچھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو اولاد کی دینی تربیتوں کے متعلق ان کے حالات اور واقعات ملیں گے، کیسی کیسی تربیتیں کی تھی صحابہ نے اپنے اپنے بچوں کی، اور حضور کے خود کے واقعات موجود ہے کہ آپ کی خدمت میں رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کے زمانے میں حضور کی خدمت میں آ چکے، کیسی تربیت کی ہے اور کس طریقے سے تربیت کی ہے۔ ہاں میدان جنگ کے اندر بچے اتر جاتے تھے کہ بھئی کیا ہوا، کہ میرے نبی کو میرے نبی کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، میرے نبی کے سامنے جو گستاخی کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس دشمن کا سر ہم قلم کریں گے۔ کون کہتا تھا؟ یہ صحابہ کے بچے کہا کرتے تھے، صحابہ کے بچے کہا کرتے تھے۔ اور آج اگر قرآن کی بے حرمتی ہو جائے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہتھیار لے کر نکل جائیے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی کارروائی وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے دل کو ذرا بھی ٹھیس پہنچتی ہے؟ تھوڑی بھی تکلیف ہوئی، تھوڑی بھی؟ تازہ واقعات ہیں ہمارے سامنے، جو دشمن ممالک کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا، کیا ہمارے دل کیا ہو رہا ہے؟ اس کہ ہم نے ایسا کبھی ارادہ کیا کہ جو دشمن اگر قرآن کو اور اللہ کے کلام کو جلائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ کے بندے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو اتنا پھیلائیں گے؟ کہ ہم نے عزم کیا، کہ ہم نے سوچا؟ ہمارا تو حال ایسا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کو میت ہو جائے تو ہمیں تو بچے پیسوں سے لینے پڑتے ہیں کہ آؤ قرآن کھانے کے لیے، پیسوں سے۔ اگر پیسے نہ دو تو بچے بھی نہ آوے نا، یہ صاف بات کہتا ہوں، پیسے نہ دو تو بچے بھی قرآن نہیں پڑھتے، اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو تو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیسا پڑھتے ہیں، رگ رگ سے واقف ہوں، ایک بھی قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں، وہ قرآن ہی کہاں پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کی ایک جماعت ہوتی ہے، ایک ٹولہ ہوتا ہے، پکڑ کر لے کر آ کر بیٹھ جاتے وہ 10-15 روپیوں کی لالچ کے اندر، اور اخیر کے اندر جو نان بکتی ہے بس اس کے اوپر، اور ہم خوش ہو جاتے کہ ہم نے تو قرآن کھانی کروائی۔ کسی عالم سے مسئلہ بھی تو پوچھ لیتے کہ اس کا ثواب پہنچا؟ ثواب تو کیا، اس طریقے سے قرآن کو اگر رسم بنائیں گے اور اس کے اوپر پیسے دیں گے تو گناہ ہوگا۔
گناہ ہوگا؟ ہاں، اس لیے کہ قرآن کی انتہائی بے حرمتی ہے، اور آج ہم نے یہی کام کیا۔ تو دیکھیں تو صحیح ہمارے بچوں کی، اور یہ آیت کیا سکھا رہا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے مانگا، اللہ میرے اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ خیر، اولاد کی تربیت کا مسئلہ انتہائی نازک مرحلے پر ہے، اور ابھی موجودہ ماحول کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر تو اب ان بچوں کی تربیت کا مسئلہ اتنا نازک ہو چکا ہے کہ اگر دیکھیے اللہ سے کئی بار دعائیں کرے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے نہیں جوڑا تو آپ کے اور میرے بچوں کو ایسا سلیبس پڑھایا جائے گا کہ جب وہ اسکول کی ڈگری لے کر نکلے گا اس وقت پورا کا پورا کافر بن کر نکلے گا۔ اور یہ سلیبس پاس ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی یہ بل پاس کرنے کا باقی ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اب صرف لایا جائے گا ریاستوں کے اندر، اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے ہر اسکول کے اندر، اور یہ کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کے بچوں کو اگر ان اسکولوں میں پڑھانا ہے تو کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے تعلیمی نظام کو اس طریقے سے پھیر پھار، کیونکہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے بڑوں کو کہوں گے نا کہ بھئی آپ اس کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑیں گے نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی نسلوں کو ہی پھیر دو، یہ خود بخود بڑے ہو کر ایسے ہی ہو جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی اسکول کے لیے مدرسہ چھوڑوا رہے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ مولانا اسکول کا اندر جاتا ہے بچہ، وقت نہیں ملتا، تو کیا کریں گے کہ قرآن چھوڑ دیں گے؟ برا نہیں مانیں گے۔ ہاں، حقیقت بتا رہا ہوں پوری کی پوری۔ کیا کریں گے آپ کہ یہ چلے گا، یہ تو کوئی بھی مولوی ملے گا 10 منٹ والا، تو وہ تو راستے پر گھما کرتا ہے 10 منٹ والا، 10 منٹ کے اندر آپ کے بچے کو قرآن آ جائے گا۔ اگر کوئی سکھا دے 10 منٹ میں آپ کے بچے کو قرآن، آئیے میرے پاس لے کر آئیے، اس کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا، یہ کرامت ہوگی اس کی۔ کوئی سکھا کر بتائے تو صحیح۔ برسوں لگ جاتے ہیں اللہ کے کلام کو سکھانے اور سیکھنے کے پیچھے، ہم چاہتے 10 منٹ کا ٹیوشن آپ کے بچے کو قرآن سکھا دے، اور ہم کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ بچے کو ہی پتہ ہے وہ کیا پڑھتا ہے، کس طریقے سے پڑھتا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، بس اس کو چھوڑ دو، یہ کر کے آئے گا۔ یہ حال ہے۔ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریے میرے بھائی، اب وہ وقت نہیں رہا، اب جاگیے، بیدار ہو جائیے، اور اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیجئے۔ ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنی ذات سے شروع کریے اور اپنے بچوں تک جائیے پہلے۔ کیا میرے گھر میں میں نے میرے بچوں کے قرآن اور تعلیم کی فکر کی ہے؟ اگر آپ نے کی ہے، اس فکر کو لے کر آپ امت میں چلیے، اور دیکھیے برا نہیں مانیں گے اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر چھوڑ کر دوسروں کی دین کی فکر کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے آپ کو بے دین بنائے دیں گے، اور آپ کے گھر کو بے دینی کے آگ میں جلا دیں گے، کیونکہ ہم نے اسی سیڑھی کو ریپیئر نہیں کیا ہے تو گرے گی۔ آج یہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیے کچھ حقیقتیں ہوا کرتی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اپنے بچوں کی فکریں، اور پھر اس کے بعد امت کی فکر کو لے کر چلنا ہے آگے۔ تو وَمِن ذُرِّيَّتِي، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے بھی دعائے خیر بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا آگے کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیک بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کی ذریت کے اندر بھی یہ مقتدا اور یہ پیشوا ہونے کا منصب رہے، تو اے ابراہیم میرا اصول سن لیجئے کہ میرا یہ عہدہ اتنا پاکیزہ عہدہ ہے کہ جو ظالم قسم کا آدمی ہو، فاسق اور فاجر قسم کا آدمی ہو، اس کو میں اس پاکیزہ عہدے سے یعنی کہ پاکیزہ عہدہ عنایت نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ امامت کا مطلب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی خلافت ہے، اور ظاہر سی بات ہے
جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہو، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس منصب کے حقوق کو وہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کو اور اہل کتاب کو یہی بھرم تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں، ہم تو یعنی کہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا بڑے تو ہم ہی لوگ ہمارے پیچھے چلے، ہم کسی کے پیچھے کیوں چلے؟ ان کو تو یہی بھرم تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر ظلم آ چکا تھا، کفر آ چکا تھا، فسق و فجور آ چکا تھا، اور اسی فسق و فجور، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اصول بیان فرما دیا کہ ایسے ظالموں کو امت کی امامت کا عہدہ نہیں ملا کرتا۔ امت کی امامت اور پیشوا اگر بننا ہے، قوم کا پیشوا بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو چلائے، تو اللہ اس فرد کو اس قوم کا امام بھی بناتے ہیں اور قوم کا مقتدی اور پیشوا بھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔